دو دوست دہلی کے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ایک کا نام غیاث الدین اور دوسرے کا نام ولی اللہ تھا۔ دونوں بڑے ذہین تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے بڑے ہی گہرے دوست۔ جب کوئی شخص سچی دوستی کا ذکر کرتا تو غیاث الدین اور ولی اللہ کی دوستی کی مثال دیا کرتا۔ مکتب کی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ ولی چونکہ حساب کتاب میں ماہر تھا، اس لیے اس کو ایک بڑے سوداگر کے ہاں جگہ مل گئی۔ غیاث بھی شاہی فوج میں بھرتی ہو کر دکن چلا گیا اور کئی برس تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ نوکری ہو گئی تو ولی نے سوچا کہ چلو اب شادی کر لی جائے۔ ولی نام ہی کا ولی نہیں تھا، بلکہ واقعی وہ بہت نیک انسان تھا، مگر قسمت سے جو بیوی اس کو ملی وہ بہت ہی بدمزاج اور لڑاکا تھی۔ شروع میں اس نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیوی ایسا کرو اور ایسا مت کرو، لیکن اس خاتون میں اتنی سمجھ ہوتی تو وہ گھر کو دوزخ ہی کیوں بناتی۔ مرتا کیا نہ کرتا، بچوں کی خاطر آخر اس نے اپنی اس دکھ بھری گھریلو زندگی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ بہت دن یوں ہی گزر گئے۔ ادھر غیاث دکن سے واپس آ گیا اور بہت سی دولت کما کر لایا۔ ولی سے ملاقات ہوئی تو ولی اس کو دیکھ کر لپٹ گیا۔ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں باتوں میں غیاث نے کہا، ولی بھیا، بہت دن ادھر ادھر گھوم پھر لیا، اب چاہتا ہوں کہ گھر بسا کر بیٹھ جاؤں۔ تم جانتے ہو میرے ماں باپ نہیں ہیں اور نہ کوئی ایسا بڑا بوڑھا جو میری شادی کا بندوبست کر سکے۔ تم میرے دوست بھی ہو اور میرے بڑے بھائی بھی، کہیں میری شادی کروا دو۔ ولی کہنے لگا، غیاث میاں، میری مانو تو اس شادی کے بکھیڑے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ یوں تو میری ایک چھوٹی سالی ہے، اس کی شادی ابھی تک صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ بہت زیادہ بدمزاج، غصے والی اور لڑاکا ہے۔ غصہ تو تمہاری بھابھی کا بھی بہت ہے، مگر وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ مجھے دیکھو، جب ہم دونوں مدرسے میں پڑھتے تھے میں کتنا زندہ دل اور ہنسمکھ ہوا کرتا تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ کاش میں نے شادی نہ کی ہوتی۔ غیاث نے کہا، ذرا کھل کر بات کرو، میں غیر تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپاتے ہو۔ ولی نے کہا، میاں کیا بتاؤں، میری طبیعت تمہاری بھابھی سے بالکل نہیں ملتی۔ بس یوں سمجھو وہ آگ ہے اور میں پانی، ذرا سی بات بھی اگر اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو گھر کے برتن باہر کر دیتی ہے۔ ایک دن بچہ پتنگ خرید لایا، کہنے لگی بالکل اپنے باپ پر گیا ہے کم بخت، شریفوں کے بچے بھی کہیں پتنگیں اڑاتے ہیں۔ پتنگ اس سے چھین کر ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھینک دی۔ بچہ رویا تو اس کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بی بی بچے پر اتنی سختی کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، بس بس میاں، تم خاموش نہیں رہ سکتے، تمہاری اس قسم کی باتوں ہی نے تو بچوں کو بگاڑ رکھا ہے۔ اس خیال سے کچھ کہوں گا تو بات اور بڑھے گی۔ ناچار چپ ہو رہا۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اگر گھر میں رہوں تو صبح سے شام تک یہی تو میں ہوتی رہتی ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جتنا وقت ہو سکے باہر گزاروں، مگر اس پر بھی چین نہیں ملتا۔ گھر واپس آتا ہوں تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا جی تو گھر سے باہر دوستوں میں لگتا ہے، گھر سے تو تمہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ہائے میری قسمت کہاں پھوٹی، یہ کہہ کر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ولی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ غیاث بولا، ولی بھیا، تمہارے حالات سن کر واقعی بڑا دکھ ہوا، مگر میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ شادی تو ضرور کروں گا، اور کروں گا بھی تو تمہاری سالی سے، جس کی بدمزاجی کا حال تم بیان کر چکے ہو۔ ولی نے ہزار سمجھایا، مگر غیاث اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار شادی ہو گئی اور غیاث اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا گیا، جہاں ریاست کی فوج میں وہ ملازم تھا۔ کئی مہینوں کے بعد غیاث کا دہلی آنا ہوا تو ولی اس سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دیکھا تو غیاث بہت خوش و خرم ہے۔ غیاث نے آواز دی، اری رقیہ، آؤ نا، دیکھو کون آیا ہے، ولی بھائی ہم سے ملنے آئے ہیں۔ بیوی آئی اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ رقیہ نے بہن اور بچوں کا حال پوچھا، پھر غیاث بولا، اب کیا بیٹھی ہی رہو گی، کچھ شربت پانی نہیں پلاؤ گی؟ بیوی نے کہا، ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہنستی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ولی نے کہا، غیاث میاں، تم نے تو جادو کر دیا ہے، عقل نہیں مانتی کہ یہ وہی رقیہ ہے، بالکل بدل گئی ہے اب تو۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ غیاث ہنسا اور کہنے لگا، ابھی بتاتا ہوں، اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی تو پہلے ہی روز جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو شامت اعمال اس کی ہماری پالتو بلی بھی دسترخوان پر آ گئی اور لگی کھانے کو سونگھنے۔
میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکالی اور ایک ہی بار میں بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بیوی نے جو یہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ میاں غصے کا بہت تیز ہے۔ میں نے اگر کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکالی تو خدا جانے میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے۔ پہلے ہی دن روب میں آ گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کوئی بات بھی میری مرضی کے خلاف نہیں کرتی۔ ولی نے یہ بات سنی تو جی میں خوش ہوا اور اس کو یہ خیال بھی آیا کہ اگر میں نے پہلے دن یہی کچھ کیا ہوتا تو آج اتنی مصیبت میں نہ ہوتا۔ ان دونوں سے رخصت ہو کر وہ گھر آیا۔ رات کو کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو پالتو بلی جب کھانے کی خوشبو سونگھ کر دسترخوان کے قریب آئی، ولی نے فوراً ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے دوڑا۔ بیوی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، میاں بلی کو اگر مارنا ہی تھا تو پہلے دن مارا ہوتا۔ اب میں تمہارے روب میں آنے والی نہیں ہوں۔ جب سے اب تک یہ کہاوت مشہور ہے، گربہ گشتن روز اول۔